بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راجہ گرافی اور میں ہوں راجہ پاکستانی۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے ڈیموکریسی۔ جمہوریت کی آڑ میں جنگی جنون رکھنے والا واحد ملک امریکہ ہے۔ جمی کارٹر 1979 to 1981 امریکن پریزیڈنٹ۔ 240 سال پر محیط جنگی جنون امریکہ کی تاریخ ہے، اور ان 240 سالوں میں سے صرف 16 سال ہی ایسے تھے کہ امریکہ جنگ سے دور رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے مختلف ممالک پر جنگیں وادر کیں، صرف جمہوریت ڈیموکریسی کے نام پہ۔ آج ہم ان خوفناک جنگوں کے حالات پر نظر ڈالیں گے۔ ویتنام وار 1955 to 1975 تک جاری رہی، جس میں 2 ملین معصوم لوگوں نے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھوئے۔ 3 ملین لوگ اپنے گھروں سے دربدر ہوئے اور ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، اور 3 ملین لوگوں کو خطرناک بیماریاں لگیں جس کی وجہ کیمیائی ہتھیار تھے۔ 1950 میں جب ویتنام جنگ کا آغاز ہوا تو امریکہ نے ویتنام کو فوجی امداد اور مالی امداد پیش کی، جو کہ کمیونزم اور آزادی کی بحالی کے نام پر تھیں۔ آخرکار 1965 میں امریکہ نے ویتنام میں آفیشلی اپنی فوجیں اتار دیں اور جنگ میں براہ راست حصہ لیا، اور ایک نہ بھولنے والی تباہی ویتنام کا مقدر بنی۔ حالانکہ یہ جنگ آج سے 30 سال پہلے ختم ہو چکی ہے، لیکن آج بھی اس جنگی تصادم اور اس کے نتیجے میں ہونے والی آفت انگیز نقصانات ہمیں مال متروکہ کی صورت میں ویتنام میں نظر آتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج بھی کم از کم 35,000 میٹرک ٹن دھماکہ خیز مواد، بامز، مائنز امریکہ سے ویتنام میں چھوڑ کر بھاگا ہے، جو کسی بھی وقت کسی بڑے سانحے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے بعد جو وار ہے وہ ہے کوسوو وار 1998 سے 1999 تک لڑی گئی، جس میں 4,000 سے زیادہ ہلاکتیں اور 8,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ کوسوو جنگ کا مقصد بظاہر قتل و غارت کو ختم کرنا اور دیرپا امن کا حصول تھا، لیکن مارچ 1999 میں جب امریکہ کی قیادت میں نیٹو فوج نے کوسوو پر خوفناک بمباری کی مسلسل 78 دنوں تک، تو مذہبی اور انسانی المیت سے بچنے کے لیے امریکہ نے تنزیہ طور پر نیٹو فوج کی قیادت کی اور خود بھی کوسوو میں سب سے بڑی انسانی المیہ کا باعث بنا۔ نیٹو فوج نے 31,000 سے زیادہ یورینیم سے بنے بمبوں اور شیلز کا استعمال کیا اور کیمیائی حملے بھی کیے، جو کہ بعد میں یوگوسلاویہ کی عوام کے لیے کینسر اور لیوکیمیا جیسی خطرناک بیماریوں کا باعث بنے، اور ان حملوں کی وجہ سے یوگوسلاویہ اور یورپ کے موسمی حالات جو تھے وہ بتدریج خطرناک ہوتے گئے، اور جس کے بہت سے اثرات وہاں پہ آج بھی نظر آتے ہیں۔ پھر جنگ ہوتی ہے عراق وار میں 20 سے 25,000 ہلاکتیں ہوئیں اور 30.5 لاکھ عراقی ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے جنگ سے پہلے یہ وعدہ کیا کہ عراق کا مستقبل بہت تابناک اور روشن ہے، اور ہم عراق کو ایک آزاد مملکت بنائیں گے اور صدام حسین جیسے ڈکٹیٹر سے عراقی عوام کی جان چھڑائیں گے۔ لیکن 8 سال کی ہولناک جنگ کے بعد عراق میں کہیں بھی آزادی نظر نہیں آئی، ماں سوائے بربادی کے۔ آج بھی عراق میں زیر زمین 25 ملین بارودی مائنز، اور جبکہ باقی بارودی مائنز کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ مقامی طور پر آج بھی عراق میں جنگ و دجل جاری ہے۔ پھر جس جنگ کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے افغانستان وار۔ افغان جنگ کے نتیجے میں تقریباً 70,000 ہلاکتیں ہوئیں اور 11 لاکھ افغانی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ 2001 میں جب امریکہ نے افغان جنگ کا آغاز کیا تو اس وقت اس کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ تھا، اور سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے وعدہ کیا تھا کہ افغان قوم کو ادویات اور خوراک مہیا کی جائے گی، جو اس وقت جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں اس جنگ سے پہلے افغانستان میں صرف ایک ہندسے میں دہشت گرد گروہ تھے، بڑھ کر 20 سے زیادہ ہو گئے ان 20 سالوں میں۔ اگست 2021 میں امریکہ نے افغانستان سے اپنا انخلا مکمل کر لیا۔ 20 سالوں کی ادھوری جنگ چھوڑ کر امریکہ افغانستان سے بھی بھاگ نکلا۔ جمہوریت کے نام پر امریکہ نے افغانستان میں قحط سالی، مفلسی اور صرف بھوک اور بیماری چھوڑی، جو کہ اس کا اصل مشن تھا۔ اس کے بعد جس جنگ کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے سیریا وار۔ جی سیریا وار جو کہ 2011 سے آج تک جاری ہے،
ابھی تک 40,000 اموات اور 20 لاکھ سے زیادہ شامیوں کی ہلاکتوں کا باعث بنی ہے۔ شام میں سول وار کے درمیان امریکہ نے شام کی اپوزیشن کو مدد فراہم کی جمہوریت کی منتقلی کے نام پہ۔ 2017 میں امریکہ نے شام پر فضائی حملہ کیا اور ہیلہ یہ بنایا کہ ہم شامیوں کو شامی حکومت کے ظلم اور کیمیائی حملے سے بچائیں گے، جبکہ امریکہ کی التفاتی سوچ کے نقصانات ہمیں آج بھی شام کے شہروں کوآس اور ترمولی میں نظر آتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد 248 جنگی محاذ کھلے، جن میں سے 248 جنگی محاذ 153 ممالک میں کھلے، جن میں سے 201 جنگوں میں امریکہ نے براہ راست شمولیت اختیار کی اور ان جنگوں کا باعث بنا، جو کہ 81% بنتا ہے تمام جنگوں کا۔ امریکہ نے ہمیشہ جمہوریت و انسانی المیوں سے بچانے کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے سے دریغ نہیں کیا، جبکہ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ خود امریکہ ہی ہمیشہ انسانی المیوں کا باعث بنتا رہا ہے اور دنیا کے لیے خطرناک حالات پیدا کرنے والا واحد ملک ہے۔ مشرق وسطیٰ اور ویتنام کی جنگوں میں عوام صرف بھوک سے نہیں مرے، بلکہ ان جنگوں میں استعمال ہونے والے بارودی مواد اور کیمیائی ہتھیار بھی انسانی المیوں اور خطرناک ماحولیاتی بیماریوں کا باعث بنے ہیں۔ امریکہ اجرتی قاتل ہے جو جمہوریت کی لفظ کی آڑ میں ہولناک جنگی جرائم کرتا ہے، اور اس کی سلطانی احکام ہمیشہ انسانی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ امریکہ وہ واحد مجرم ہے جو دنیا کو بربادی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ جی ویورز، یہ تھی ہماری ڈیموکریسی پہ ایک چھوٹی سی کاوش، اور اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ کوئی ویڈیو ہم کسی ملک کو یا کسی فوج کو، کسی ملک کو، کسی پارٹی کو، کسی فرد کو بالکل پروموٹ نہیں کر رہے۔ وی آر جسٹ کنوے دا میسیج۔ ہم صرف وہ میسیج کنوے کر رہے ہیں جو ہم اکٹھے کرتے ہیں مختلف سورسز سے۔ شکریہ۔